اللہ کے اسوہ حسنہ کو اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اغیار کے رسم و رواج کو اپنے اوپر ہم نے حاوی کر دیا۔ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی اور نکاح کے اس موقع پر ڈھول باجا نہیں ہوگا، ناچ گانا نہیں ہوگا، فحاشی عریانی نہیں ہوگی، وہ اس کو شادی نہیں سمجھتے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غزہ میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں عروج، غزہ میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں عروج، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور ان کے رسم و رواج کو اپناتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کی تہذیب کو بھی چھوڑ کر 2 قدم آگے چلے گئے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنسی دور ہے، جدید دور ہے، آگے دیکھیے، لیکن میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے آگے نہیں پیچھے دیکھیے۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، علامہ خادم حسین رضوی آپ فرماتے 1400 سال پیچھے جائیں۔ اب سنیے، 1400 سال کو پیچھے جانا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ آئین، وہ قانون جو خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، اس آئین اور قانون کو اپنے اوپر لاگو کیجئے، پھر دیکھنا کہ تم دنیا پر حکومتیں کرتے ہو یا نہیں، پھر تمہارا سکہ بیٹھتا ہے یا نہیں، لوگ دنیا تمہیں مانتی ہے یا نہیں، تم نے اپنے اوپر اغیار کے لباسیں اوڑھ کر تم نے سمجھا کہ شاید ہم اس تہذیب و تمدن کی صورت میں ہم شامل ہو کر ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جاؤ۔ علامہ اقبال جب گئے نا برطانیہ، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ بڑی سخت سردی تھی اور اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ اس پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے نوجوان اور بزرگوں سے مخاطب ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اقبال نے کہا کہ زمستانی ہوا میں تھی گرج شمشیر کی تیز، آج جس کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، جس کو شاعر مشرق کہتے ہیں، جس کی ولادت اور وفات کے ایام پاکستان میں منائے جاتے ہیں، جن کی تصاویروں کو پارلیمنٹ سینٹ میں لگا کر یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ وہ ہیں ہمارے آبا، یہ وہ لیڈر، یہ وہ قائد جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ بھی کبھی قوم کو بتایا ہے کہ وہ مصور پاکستان تو تھے، وہ شاعر مشرق تو تھے، لیکن یہ بھی بتایا اپنی قوم کو کہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا زمستانی ہوا میں تھی گرج شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر تیزی۔ سبحان اللہ، کہ وہ مقام تھا شخ بستہ، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ انگریز کا ملک ہے، ان کا تہذیب و تمدن ہے۔ اقبال نے کہا 5 وقت کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی ہم نے نماز تہجد کو سرزمین پر بھی ترک نہیں کیا۔ نہ چھوٹے لندن میں مجھ سے آداب سحر ایسی، اور پھر ان حکمرانوں کو یہ کہا انہوں نے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، کہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے، کوئی مارشاء اللہ لاگو کر دیا جائے، شاید جمہوریت آ جائے۔ اقبال نے کہا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ اور آج لوگوں نے کہا کہ علماء نے ممبروں پہ بیٹھ کر دین بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک سیکولرزم جدید دور کا یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا ہوا اٹھ کے کہتا ہے مولوی صاحب تم نے ممبر پہ بیٹھ کر سیاست کرنا شروع کر دی۔ آپ دین کی بات کریں، آپ قرآن کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں۔ اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ علماء ان
کے وارث ہیں، یہ وہ طرز ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو میرے آقا مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے اب آپ کی؟ توجہ سے سلام فرمائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ بابا جی تم نے سیاست میں کیا کرنا، اگر تمہارا مولویوں کا سیاست سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر ہم نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں تمہارا تعلق کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارا کام ہے اسلام کا۔ لیکن آج میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تلاوت صاحب کے یہ دلہا بنے، اس موقع پر میری بات کی سمجھ فرمائیے۔ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں دین کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ سماعت فرمائیے، یورپ کیا چاہتے ہیں؟ یورپ کی ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، امریکہ سے لے کر برطانیہ تمام یورپی ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، انہوں نے آج تک کسی تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی، کسی عالم دین پر پابندی نہیں لگائی کہ ہماری سرزمین پہ تبلیغ نہیں کرنی، کسی پیر پر پابندی نہیں لگائی کہ تم نے آ کر ہماری سرزمین پر کسی کو مرید نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ بھی کرو، مرید بھی کرو، مساجد بھی بناؤ، مدارس بھی بناؤ، میلاد النبی کے جلوس بھی کرو، 11ویں بھی کرو، اگر تمہارا بندہ مر گیا تابوت بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، تبلیغ کے لیے جگہ بھی دیں گے، نماز جمعہ کے لیے اجتماعات کے لیے جگہ بھی دیں گے، مسجد بنانی ہے تو جگہ بھی دیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، گھر سے نکلنا ہے، مسجد میں آنا ہے، گھر سے چلنا ہے، مدرسے میں آنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، گلی کوچوں میں رہنا ہے، جانا ہے تو گھر واپس جانا ہے۔ یہ کام کرو گے تو تم پر کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ آؤ یورپ کو دیکھ لیجئے، برطانیہ کو دیکھ لیجئے، امریکہ کو دیکھ لیجئے، فرانس، اٹلی، جرمنی کو دیکھ لیجئے، کوئی تبلیغ کی پابندی نہیں ہے۔ آج نام نہاد ایک بہت بڑا مبلغ اسلام کا، وہ کہتا میں شرق سے لے کر غرب تک میں دنیا کے ممالک میں تبلیغ کی ہے۔ ہم نے کہا تو نے تبلیغ تو کی ہے، ذرا یہ بتا کہ دین محمد کو بھی بیان کیا ہے؟ کیا بات، دین محمد کو بھی بیان کیا ہے، اسلام کی بات کی ہے۔ دو چیزیں میرے بھائی سماعت فرمائیں گے، دو چیزیں۔ ابھی نعت خوانی ہوئی، یہ پاکستان کی اس سرزمین مسجد بلال میں کر لو، جا کر برطانیہ کی کسی سڑک پہ کر لو، تمہیں نعت خوانی کی اجازت ہوگی۔ میلاد النبی پاکستان میں کر لو یا جا کر برطانیہ میں کر لو، تمہیں جلوس نکالنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ہے مذہب، اسے کیا کہتے ہیں؟ مذہب، مذہب کی آزادی ہے۔ لیکن دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ تم نے محمد کے قانون کی بات نہیں کرنی، قرآن کے آئین اور قانون کی بات نہیں کرنی، اس کے نفاذ کی بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کیا تو سنسار کر دیا جائے گا، یہ تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کی عزت کی بات آئی تو اسے لٹکا دیا جائے گا، یہ تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم دین کی تبلیغ کرو، تمہیں اجازت ہے، اگر نبی کی عزت پر بولے تو تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ دین اسلام ہے، یہ ہے دین۔ آج پیران نظام کہتے ہیں ہمارے 6 لاکھ مرید ہیں یورپ میں، ان مریدوں کو اچار بنانا ہے، ان مریدوں کو کرنا کیا ہے؟ جو تم نے مسجد میں نمازی لا کے کھڑے کیے ہیں، وہ نمازی کرنے کیا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، اقبال کہاں بولا؟ اقبال نے کہا ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت۔ یار بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تیری جبین پہ سجدہ کے نشان ہوئے تو کیا، تیری جبین پر سجدہ کے نشان ہوئے تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پہ نشان رکھے۔ اقبال نے کہا وہ سجدہ کر، تیری پیشانی پہ محراب بن گیا، جب تیرے ساتھ چلا جائے گا،
وہ سجدہ کر کے روح زمین پہ نشان رہے. آئیے دنیا والوں نے بھی سجدے کیے, ہمارے بابے نے بھی سجدہ کیا. کیا بات. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس بابے جی نے کیا سجدہ کیا ہے, روح زمین پہ کیا نشان چھوڑا ہے. آج یورپ میں اگر بابا جی کی تصویر آ جائے نا تو یورپ کانپنا شروع کر دیتا ہے. ہندوستان پہ نام آ جائے تو کانپنا شروع کر دیتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیا بات. یہ فیض آباد کی سرزمین پہ جب لبیک کا نعرہ لگتا تھا, نعرہ لگتا تھا, تو حسن اقبال کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہمارے امریکہ کے جو مندوبین تھے, جو سفیر تھے نا, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا, یہ تو بتاؤ یہ کہتا کیا ہے, اس کے دیوانے کیوں ہیں, یہ یہاں کیا کہتا ہے. میں نے کہا 30 منٹ ملاقات ہوئی, 30 منٹ میں 25 منٹ تک وہ بابے کے بارے میں پوچھتے رہے, یہ بابا ہے کیا, یہ کیا کہتا ہے. تو بات کیا ہے, بابا جی نے وہ سجدہ کیا ہے کہ روح زمین پہ نشان ہے. یہ وہ ہے اسلام, یہ ہے وہ دین. تو بات یہ ہے کہ جب مذہب کی بات آئے گی, مذہب کی بات آئے گی تو تمہیں نوبل انعام بھی دیے جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قائدین اقوام متحدہ تک پہنچ گئے, فلاں مقام تک پہنچ جائے. وہ پہنچ سکتے ہیں, وہ جو لبادہ اڑے ہوئے وہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن خالص دین کا نفاذ کرنے والا اور رسول اللہ کی عزت کا جو پہرے دار ہے, اس کو یہ نہ اقوام متحدہ میں جانے دیں گے, نہ اپنے ملک کی سرزمین پہ آنے دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اس نے اگر ہماری سرزمین پر لبیک کا نعرہ لگایا تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا. وہ کیا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بناؤ, تزئین و آرائش کرو مساجد, قرآن مجید جتنے تقسیم کرنے ہیں کرو, لیکن ان قرآنوں کو پڑھ کر ثواب کی حیثیت سے غلاف چڑھا کر اپنے مساجد میں رکھ دو, لیکن اس آئین اور قانون کو نافذ نہیں کرنا. 57 اسلامی ممالک کا یہ المیہ میرے بھائیو, 57 اسلامی ممالک میں کسی ایک ملک میں نہ قرآن کا نفاذ ہے نہ رسول اللہ کی سنت کا نفاذ ہے, کوئی نفاذ نہیں. وہ یہی چاہتے ہیں. اور پھر آج ہم جو در بدر یہ جھولیاں پھیلا کے پھر رہے ہیں, اس سے مانگا, فلاں سے مانگا, اس سے, تو پھر جو دین سے پشت پھیر دیتا ہے تو پروردگار خود کو در بدر یوں ہی, وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا در بدر یوں ہی خار پھیرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھیرتے ہیں. در بدر خار پھیرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھیرتے ہیں. میں گدا ہوں, سبحان اللہ, میں گدا ہوں اس گلی کا جس میں اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں لیکن ذرا دل کے کانوں سے سنیں. میں گدا ہوں. وہ اینکر نے پوچھا علامہ خانم سے رضی رافی اینکر سے پوچھا کہ تم اگر تمہیں وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے, تمہاری حکومت مل جاتی ہے, تو تم ملک کا قرض کیسے اتارو گے, امریکہ کا جو قرض لیا ہوا ہے یورپ کا کیسے اتارو گے. میرے قائد نے یہ کہا جب دین تخت پہ آ جائے گا تو آسمان سے خزانوں کے دروازے خود بخود سے ہوئے. میں گدا ہوں
در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کس سے مانگتا ہے؟ کہاں سے مانگتا ہے؟ وہ رسول اللہ کے در سے مانگتا ہے۔ بے شک ان کا دروازہ کون سا ہے؟ وہ بات سادہ سی ہے، دلچسپ بات ہے۔ آدم تائی کی بیٹی سیدہ کائنات کے پاس بیٹھی، کہنے لگی سیدہ کائنات سے کہ میرا باپ آدم تائی عرب کا ایک مشہور سخاوت والا تھا، اور اس کی سخاوت کے اتنے چرچے تھے کہ اگر میرے باپ کے دروازے پر ایک مہمان آ جاتا تو اس کی خاطر و تواضع کے لیے اونٹ ذبح کر دیا کرتا تھا، اور میرے باپ کے محل کے 8 دروازے، اور وہ کہتی ہے ایک دروازے سے اگر ایک منگتے نے مانگا پھر وہ دوسرے پہ گیا، سارا دن 8 پہ چکر لگاتا رہا، تو میرے باپ نے کبھی منع نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی تو مانگا پھر آ گیا، ابھی دیا تھا پھر آ گیا۔ کہا کہ میرے باپ کی سخاوت کا یاد رکھا، سارا دن ایک منگتا مانگتا تو عطا کرتا رہتا۔ جب یہ بات سن لی نا سیدہ کائنات نے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ آدم تائی کی بیٹی تو نے اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنائے، تو ذرا میں بھی تاجدار کائنات کی بات سناؤں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے والد گرامی، میرے ابا جان کے محل تو نہیں ہے، نہ ہی 8 دروازے ہیں، میرے باپ کا ایک ہی دروازہ ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ تیرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے، اگر ایک دروازے سے جی نہیں بھرا، چولی نہیں بھری تو دوسرے پہ گیا، تمنا خواہش نہیں پوری ہوئی تو پھر سارا دن چکر لگاتا رہا۔ اور تیرے باپ کی سخاوت کیا ہے؟ میرے باپ کے دروازے پہ اگر ایک مرتبہ کوئی آ کر مانگتا ہے نا تو میرا باپ تاجدار کائنات اس کو پہلے ہی اتنا دیتے ہیں، دوسری بار مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، ان کی مہکنے دی کے غلچے کھلا دیے ہیں، کس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دی کے۔ سنیے موضوع اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ سبحان اللہ۔ سلطانی صاحب، آپ تو اکثر یہ نعت پڑھتے ہو، میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ تھوڑا سا شعر بیان کر دوں۔ بعض اوقات نا ہمارے عوام الناس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ عبداللہ صاحب آپ اس بات فرمائیں، دریا بہا دیے ہیں، یہاں اکثر پڑھتے ہیں کہ در بے بہا دیے ہیں، یہ لفظ پتہ کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ در عربی میں کہتے ہیں موتیوں کو، ہیرے جواہرات کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در کا مطلب موتی ہیرے جواہرات بھی
اور ایک مرتبہ مانگا ہے پھر اتنا دیا ہے پھر دوسری مرتبہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو یا رسول اللہ جب یاد گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے. مجھے بتائیے کہ ہمارے آقا نے کیا نہیں دیا, کیا کچھ نہیں دیا. پھر اس در کو چھوڑ کر اغیار کے منہ دیکھیں, پھر ان کی تہذیب کو دیکھیں. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں لیکن آج محفل سجی رہی ہے تو ہمارے دلہا بھائی بیٹھے ہیں. میں یہ بات کرتا ہوں, اقبال میں بات کر رہا تھا نا کہ برطانیہ کی لندن کی سرزمین پر گئے تو اقبال جب نکلے نا ان کی سڑکوں پر تو دیکھا کہ برہنہ لباس پہن کے پھر رہی ہیں انگریزنی, اور ان کا تہذیب تمدن دیکھا, ان کا رہن سہن دیکھا. تو اقبال نے ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے کہا جو ان سے متاثر ہوتے ہیں, اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش برق, خیرہ نہ کر سکا, خیرہ کا معنی متاثر. فرمایا تمہارا یہ جلوہ, تمہاری یہ خوبصورتی, تمہارا یہ تہذیب و تمدن, تمہاری یہ لہلہاتی ہوئی آبادیاں, فرمایا ہمیں خیرہ نہیں کر سکا. اقبال سے پوچھا کیوں؟ کہا سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف. تمہیں پتہ نہیں ہماری آنکھوں میں علی المرتضیٰ کے روضے کی جو خاک ہے نا اس کی سلائی ہماری ایک آنکھ میں ہے, اور گنبد خضرا کی جو خاک ہے دوسری سلائی ہماری دوسری آنکھ میں ہے. فرمایا کہ یہ تمہارا تہذیب و تمدن سے آپ متاثر نہیں ہو سکتے, اور یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کے فیصلے ہیں. جو اس کے دین کو چھوڑتا ہے نا میرے بھائیوں, دین کو کم تر سمجھتا ہے اور کم تر سمجھ کر دوسری طرف جاتا ہے تو اللہ کا فیصلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سماعت کیجیے. امیہ بہت بڑا سردار تھا, سرداران قریش کا. اس نے جب دین سے منہ پھیرا تو پروردگار نے امیہ کا جو غلام تھا جس کا نام حضرت سیدنا بلال ہے, ان کے دل کو نور ایمان سے جب منور کیا, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, رنگ اللہ ہی کا ہے. اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ اللہ ہی کا رنگ سب سے بہتر ہے. تو جب امیہ نے دین سے بیراز بیزار ہوا, منہ پھیرا, تو ان کے غلاموں کو ایمان کی جب دولت سے نوازا نا تو اب وقت آیا جب مکہ فتح ہوا. میرے آقا نے فرمایا نا بلال, کہاں ہے بلال؟ فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. سبحان اللہ. اب وہ حضرت سیدنا بلال, وہ غلام جن کو پاس بٹھا کر کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے تھے, میرے پروردگار نے وہ عزت عطا فرمائی. رسول اللہ کے دین نے وہ کچھ دیا اور رسول اللہ کے صدقے سے وہ کچھ ملا کہ آج لوگ ترستے ہیں کہ کعبے کا دروازہ کھل جائے تو اندر دو نفل پڑھ لیں. اس کی شان دیکھیے کہ جس کو کعبے کی چھت پہ میرے آقا نے چڑھا دیا, اور وہ بھی عاشق رسول کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نیچے ہوتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا, دل چاہتا ہے کعبے کی چھت پر ہوں چہرہ محمد کی طرف نہ کروں. سبحان اللہ. تو آقا کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑی. اور یہ دیکھیے کہ پھر جب سرداران قریش نے, ان امراء و وزراء نے دین اسلام کو چھوڑا, توجہ چاہوں گا, دین اسلام کو چھوڑا تو پروردگار نے غلاموں کو اقتدار دیا, غلاموں کو عزت دی, غلاموں کو عزت و احترام سے نوازا, ان کو کعبے کی چھتوں پہ چڑھا دیا ان غلاموں کو. تو جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے نا تو کسی سردار نے یہ کہا کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ آج غلام کعبے میں چھتوں پہ چڑھیں گے. میرے آقا نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اس کا دستور دیکھیے
دنیا میں جب میرے نبی کے خاکے بن رہے تھے، جب رسول اللہ کی عزت کی توہین کی جا رہی تھی، جب خاندان رسالت میں بیعت بھی کی جا رہی تھی، جب مشائخ اپنے آستانے بچا رہے تھے، جب علماء اپنے مدارس بچا رہے تھے، جب ہر کوئی اپنا اقتدار بچا رہا تھا، 57 اسلامی ممالک کے سربراہان جو تھے وہ اپنا اقتدار بچا رہے تھے، جب سارے خانقاہوں میں بند دروازے کر کے بیٹھ گئے تو اللہ نے ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بابے کو آگے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ سمجھتے تھے، جن کو شیخ المشائخ کہا جاتا تھا، جن کو قطب الاقطاب کے القابات دیے جاتے تھے، جب اپنے مرید اور خانقاہیں بچائیں تو اللہ نے ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بابے کو جب کیا نا، تو ان کے جنازے پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جب یہ ظہور ہوا نا، تو یقیناً یہ آواز ہے، یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سبحان اللہ۔ یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوا۔ یقین جانی میں بات کروں، میں جنازے میں تھا تو وہ سیدزادے جن کی گاڑیاں آستانوں سے نکلتی ہیں نا تو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں چوم لیں۔ میں نے دیکھا 10 بجے کا جنازے کا وقت تھا، 1:40 پر نماز جنازہ کی پہلی تکبیر ہوئی، 3-4 گھنٹے تک وہ قطب الاقطاب جن کے نیچے آج نہ جائے نماز بچھا ہے، نہ ان کے نیچے آج صفے ہیں، وہ لاہور کی ان سڑکوں پہ گھنٹوں گردنیں جھکا، وہ عاشقان رسول کا جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ ان کو یہ گردنیں جھکا کے اس لیے کھڑے ہیں، ہم نے آستانے بچائے تھے، انہوں نے سب کچھ رسول اللہ پر نچھاور کر دیا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہم نے بھی وہ کام کیا ہوتا کہ اللہ نے کیسی عزت علامہ خان حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عزتیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عزتیں دے اور پھر وہ عزتیں چھین لے، جب وہ عزتیں دیتا ہے پھر وہ چھینتا نہیں ہے، عزتیں بڑھتی رہتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو سامنے کرام یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا صلہ ہے، اور رسول اللہ کی وہ عشق اور محبت کا صلہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے چاہنے والوں کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ اور بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم نکمے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے علامہ مولانا مفتی محمد شہباز رسول قریشی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید، ویلکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو تو جو عزتیں ملنی وہ تو اللہ عزتیں دیتا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ لگ گیا اللہ نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا ہے، ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم جیسے نکمے لوگوں کو بھی اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ یقین جانیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی اس دین کی وفا کے صدقے کیسے کیسے لوگوں کو مقام عطا فرما دیے۔ اور سامعین کرام، بس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ آج چونکہ یہ رسم مہندی ہے نا، جس کو رسم مہندی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس کا تصور نہ اسلام میں ہے اور نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ایسے موقع پر فحاشی اور عریانی کا یہ رواج، رسم و رواج کو عام کیا جائے، بلکہ جیسا میں نے یہ عرض کیا کہ نکاح ایک خالص عبادت ہے، اور اس عبادت میں عبادت سمجھ کر جس طرح آج تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام یہ انعقاد کیا گیا ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دنیا نے کچھ نہیں دینا، دنیا کے رسم و رواج سے کچھ نہیں ملنا، یہ اغیار کے تہذیب و تمدن نے نہ آج تک کچھ دیا۔ اور حیران کن تو بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے، توجہ ہے تو میں بات کروں، حیران کن تو بات یہ ہے، جو ان کے پروردگار تھے، جو ان کی یونیورسٹی
نے لا کر ہمارے اوپر آج اقتدار دیا، انہوں نے بھی کہا کہ اگر تم نے مقام پانا ہے تو تمہیں بھی محمد کا نام لینا پڑے گا، تمہیں بھی ریاست مدینہ کا نام لینا پڑے گا، تمہیں بھی وہ کریڈٹ لینا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ایک ہے مصنوعی کریڈٹ، ایک ہوتا ہے حقیقی کریڈٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ حرمت رسول کے جو پاسبان بن رہے ہیں، وہ میرا پروردگار دیکھتا ہے کہ کس نے میرے نبی کی عزت پہ پہرا دیا، کس نے غداری کی، بے شک اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دنیا کے امتیازات اور یہ دنیا کا سب کچھ جو اقتدار ہے، یہ تم سمجھو کہ ہم اس کی بے آواز لاٹھی سے بچ سکو۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کی لاٹھی کی آواز اتنی ہے جب وہ گرجتی ہے تو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا میں گرجتی ہے وہ آواز۔ اور جب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آئیں گے نا، اور انشاءاللہ یہ عنقریب گرفت میں آنے والے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں یہاں یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں۔ حضرت صاحب کرام، ایک بندہ وہ مشکل میں ہو، وہ مصیبت میں ہو، وہ ہاسپٹل میں قریب المرگ ہو، اس وقت کوئی اس کا پتہ کرنے نہ جائے، اور وہ سال ہاسپٹل میں رہے، جب وہ ان بیماری پریشانیوں سے گزر کر پھر وہ اپنے گھر آ جائے، صحت مند ہو جائے، اپنے کام کاج میں لگ جائے، 4 سال کے بعد پھر اس کو اقتدار ملے، وہ صاحب اقتدار ہو جائے، وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، پھر گلی محلے والے کہیں کہ یار یہ وہی بندہ تھا جو سال ہاسپٹل میں رہا، نے پتہ نہیں لیا، اب تو صاحب اقتدار ہے، چلو جا کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں۔ تو اس وقت وہ بندہ پتہ کیا کہے گا؟ اس نے کہا جب میں مشکل میں تھا اس وقت تو نہیں آیا، آج تو میرے پاس اقتدار ہے، آج تو تو کچھ لینے آیا، یہ میری خاطر نہیں اپنی ذات کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر کوئی دنیا کا صاحب منصب بندہ یہ چاہے کہ میں یہ کریڈٹ لے لوں کہ میں ہی پاسبان حرمت رسول کا میں ہی پاسبان تھا، یہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، تو رسول اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اگر رسول اللہ کے لیے کرنا ہوتا تو تو اس وقت کرتا، اس وقت بولتا جب میرے بابے نے کہا تھا کہ انہوں نے سرکاری سطح پر کام کیا، تم بھی سرکاری سطح پر کرو، اس وقت تم کرتے تو میرا رب تمہیں عزتیں دیتا، ہم بھی سمجھتے کہ تم نے رسول اللہ کے لیے کیا ہے۔ آج تم رسول اللہ کے لیے نہیں، آج تم اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ اگر یہ میرے کچھ بھائی پاکستانی تمہارے پیچھے بھولے بھالے طریقے سے لگے ہیں، یہ نہیں جانتے، لیکن یہ تو بات یاد رکھو کہ وہ خالق کائنات ضرور جانتا ہے بے شک کہ نیتی کن کی اچھی تھی اور کون حق پر تھے۔ بس انہی الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دین کے ساتھ وابستہ کر لیجئے، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ قبر میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آج محمد دلاور رشید صاحب بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کے نکاح کے موقع پر عظیم الشان محفل ذکر حبیب کا انعقاد ہوا، اور ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج ہوئی، سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جب آپ پر بھی یہ وقت آئے، چھوڑ دیجئے دنیا کے رسم و رواج کو، آئیے دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، پھر دیکھنا اللہ کیسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں